اسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنانے کی توفیق دی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دی ہے، کیونکہ دین اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، انسانوں کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر ہم دیکھیں تو دین اسلام جیسا کوئی دین نہیں ہے۔ اگر دین اسلام پر دوسرے لوگ 10 اعتراض کرتے ہیں تو ہم سے پہلے ان لوگوں کے دین پر، ان لوگوں کے مسلک پر، یا وہ جس بھی طریقے کو اپناتے ہیں، جس پر وہ چلتے ہیں، جس کے مطابق عبادت اور زندگی گزارتے ہیں، تو ان پر ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں اعتراضات ہیں۔ اگر دنیا کے اندر عیسائی یہ کہیں کہ ہمارا دین سب سے اچھا ہے اور مذہب اسلام ہمارے دین کے مقابلے میں اچھا نہیں ہے، اگر وہ یہ کہیں تو ہمارا ان سے سیدھا سا ایک سوال ہے، ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کسی انسان کو اللہ کا بیٹا نہیں بنایا اور تم نے اللہ کے پیغمبر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یا یہ کہ تم نے اس کو بیٹا نہ کہہ کے اسی کو خدا کہہ دیا، اور خدا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک انسانوں کی طرح ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، کہ اس کے جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح یہودیوں کے لے لیں تو اگر یہودی یہ کہے کہ ہمارا دین سب سے اچھا ہے، کسی بھی دین کو نہ مانو بلکہ صرف یہودیت کو اپناؤ، تو ان لوگوں نے بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، ان لوگوں نے بھی اپنے بعد والے جو نبی آنے تھے جن کی تورات کے اندر بشارت دی گئی تھی، جن کے بارے میں ان کو احکامات بتائے گئے تھے کہ ان کو ماننا ہے، تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ اور جب ہم مذہب اسلام کو دنیا کا سب سے اچھا مذہب کہتے ہیں تو اس کی بہت ساری وجہ ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک کوئی ریزن ہو ایسا کہ کسی ایک وجہ سے ہم دین اسلام کو سب سے اچھا مذہب کہتے ہوں، نہیں، بلکہ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کو کہ قرآن کریم نے جو کہیں کہیں پر جو سخت احکامات، وہ سخت احکام ہوتے نہیں ہیں، وہ سخت حکم جو ہے انسانوں کو معلوم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کر دے، کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کر دے، اب شرعی عدالت لگے اور شرعی عدالت کی وجہ سے اس کا کورٹ میں فیصلہ ہو، تو کیا فیصلہ ہوگا کہ جس نے جو قاتل ہے اس کو بھی سزا دی جائے اور اس کو بھی قتل کیا جائے، یہ بالکل سیدھا سیدھا سا ہے۔ لیکن جو مقتول ہے ان کو اس فیصلے سے خوشی ہوگی جن کا قتل ہوا ہے، اور اب جو قاتل ہے اس کو سزائے موت دی ہے عدالت نے، اور جو اس کے قاتل کے جو گھر والے ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کے بیوی ماں ہے، وہ سب اس فیصلے سے ناخوش ہوں گے، ظاہر سی بات ہے ناخوش ہوں گے، لیکن وہ ناخوش ہونا انصاف کا تقاضا ضرور ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ اگر کسی کو قتل کیا تو تم نے قتل کرو، انصاف کا تقاضا یہ ہے اسی کو۔ تو اور یہ حکم کسی ایسا نہیں ہے کہ جو دین اسلام کو بہت زیادہ مانتا ہو، بہت زیادہ اس پر چلتا ہو تو اس کے لیے کچھ اور حکم ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ دین اسلام کو تو مانتا ہے لیکن دین اسلام پر عمل نہیں کرتا، نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، لیکن مانتا ضرور ہے کہ اس کے لیے کچھ اور حکم ہے۔ ایسا بھی بالکل نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک ایسا انسان ہے کہ مسلمان ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اس نے سب گناہ کیے ہیں تو اس پر جو شرعی حدود لگے گی وہی ایک متقی پرہیزگار ہوگا، اور اس سے کوئی گناہ ہو جائے اور وہ کسی ایسے بڑے گناہ کے اندر ملوث ہو جائے تو وہ بھی اس سزا سے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ تو بالکل برابری کا معاملہ رکھا ہے اسلام نے۔ اور ایک اعتراض بہت زبردست ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ عورتوں کو ان کا حقوق نہیں ادا کرتے، مالی حق ادا نہیں کرتے ہیں، حالانکہ
जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम नाजिल हो रहा था, उस वक्त दुनिया की हालत क्या थी और औरतों के बारे में दुनिया का तस्वुर क्या था, वो तारीख के औराक उससे भरे पड़े हैं कि उस वक्त इस दुनिया की हालत क्या थी और खास तौर से औरतों से मुतालिक उनके क्या अहकाम थे। जो आजकल यहूदी जो अपने आप को बड़ी बहुत ही ज्यादा महज़्ज़ब कौम समझती है, उनके यहाँ औरतों के बारे में ख्याल था कि जो उनके अय्याम शुरू हुआ, अय्याम मावारी के, उनको घरों से निकाल दो, क्यों उनके हाथ का ना उनके हाथ का खाना खाया जाए, ना उनको अपने घरों के अंदर रखा जाए कि जब वो पाक होकर आए तब वो घरों के अंदर दाखिल हो। ये उनका ख्याल था। हालांकि तौरात ने इसकी तालीम नहीं दी है उनको, लेकिन उन्होंने अपने मन से इस ख्याल को, यह ख्याल उनको अच्छा लगा, उन्होंने इसको ले लिया। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए इस दुनिया के अंदर, तो अल्लाह के रसूल ने इस एक औरत को सिर्फ ऐसा नहीं कि मकाम मर्तबा दे दिया हो, बल्कि यहाँ तक कि फरमा दिया कि कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता कि वो बगैर माँ के पैदा हो जाए, तो माँ के कदमों के नीचे अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि जन्नत है। कितना बड़ा मकाम मर्तबा था फरमा दिया। और फिर यही नहीं रखा कि अगर कोई औरत है, कोई लड़की है, तो उसकी कोई एक वालिद है अपनी लड़की की परवरिश करता है और उसका अच्छी जगह निकाह करता है, तो उसके लिए जन्नत की बशारत दे दी। और यहाँ तक फरमा दिया कि और सिर्फ इसी पर बस नहीं किया, बल्कि अगर वालिद इस दुनिया से चला जाए और फिर उसकी जो मीरास है वो बचे, वो तो उसका यह है उसका आधा तिहाई उसको भी हिस्सा मिलेगा, कभी कभी उसको निस्फ में भी मिल सकता है। वो उसके अहकामात हैं कि भाइयों को कितना दिया जाए और बहनों को कितना दिया जाए, ये हुक्म है। अब इस पर कहते हैं कि इस्लाम ने के लड़कों में और लड़कियों में जो तफावत नहीं रखा, इनमें फर्क रखा है, तफावत रखा है, बराबरी नहीं रखी, मुसावात नहीं रखा है। तो इस्लाम ने इस बात को समझाया है कि अगर कोई लड़की है, उसका निकाह हुआ और अभी उसके वालिद के यहाँ से, जब उसके वालिद दुनिया से गुजरेंगे तो उसको यहाँ से भी हिस्सा मिलेगा, जो आजकल हम मुसलमान भाई नहीं देते हैं, लेकिन देना चाहिए। जो मीरास है वो आदमी जहेज में कितना का कितना देता है, लेकिन जब दुनिया से चला गया और वो इस बोझ को लेके मरता है कि हाँ मैंने अपनी बेटी का या अपनी बहन का जो है वो हिस्सा नहीं दिया। ये एक फर्ज है जो हम आजकल मुसलमान जो है इसमें बहुत पीछे हैं, वो अदा करना चाहिए। जहेज का कोई तस्वुर ही नहीं है कि जहेज दिया जाए, बल्कि ये तस्वुर है कि उसको मीरास में हक दिया जाए। अब ये लड़की दूसरे के यहाँ निकाह में चली गई, अब उस शोहर का अपने बाप के यहाँ भी तो हिस्सा है, जो उसका शोहर होगा तो उसका अपने बाप के यहाँ हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा उसको। तो वही लड़की, वो जो शोहर की बीवी है, तो उसको वहां शोहर के माल में से भी हिस्सा मिलेगा। कभी कभी तो इतना मिल जाता है कि एक लड़के से डबल और तिहाई में उसको फायदा पहुंच जाता है। तो इस्लाम ने ये चीज, इस चीज का ख्याल रखा है कि इस्लाम ने सिर्फ, और लड़के का क्या है, सिर्फ उसको अपने वालिद का हिस्सा मिलेगा, किसी और का नहीं मिलेगा उसको। और लड़की को दोनों तरफ से मिल रहा है, बीवी होने के नाते से भी मिलेगा उसको, और अगर वो माँ बनेगी तो लड़कों की तरफ से उसको माँ का हिस्सा मिलेगा। और जब वो लड़की है तो उस वालिद की तरफ से, लड़की होने की तरफ से भी उसको हिस्सा मिलता है। तो कभी कभी उसको 3-3 जगह से हिस्सा मिल जाता है और लड़के को सिर्फ एक जगह से। ये समझ में आने वाली बात है नहीं। इस्लाम ने इसी बात को समझाया है कि हमने जो ये कि जितने भी अहकामात हैं उनके अंदर हमने इस तरह से बराबरी रखी है कि किसी कोई कितने भी बड़े खानदान का हो, कितना भी बड़ा रईस हो, कितना भी बड़ा नवाब हो, कोई चौधरी हो या कुछ भी हो, कोई कहीं का जागीरदार हो, तो किसी में कोई तफावत नहीं रखा है कि जो हुक्म एक किसी दरबारी करने वाले या किसी चपड़ासी गिरी करने वाले के जो अहकामात है वही एक आलिम के हैं और वही सबके अहकामात बराबर है। कि जो एक सजा किसी आलिम को दी जाएगी वही दुनिया के अंदर किसी, अगर वो फासिक फाजिल इंसान ने कोई गलत काम किया हो उसको भी वही सजा दी जाएगी।
کیونکہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ایسا قانون دینا تھا نا کہ جس کے اعتبار سے زندگی کو گزارا جائے. آج ہم نے اس قانون کو ترک کر دیا، اپنا جو ہے کلچر ہم نے چھوڑ دیا، اپنی جتنی ہماری نشانیاں تھیں ہم نے ان کو ترک کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتنے کوشاں رہے، اتنی کوششیں کی کہ میری زندگی میں یا میرے مرنے کے بعد بھی، حالانکہ اللہ کے رسول کی جو نبوت والی جو زندگی ہے وہ کتنی ہے؟ صرف 23 سال. نبوت والی زندگی صرف 23 سال ہے. اس سے پہلے اللہ کے رسول نے اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کیا ہے اور 65 سال میں اس دنیا سے چلے گئے. تو یہ جو 23 سالہ زندگی ہے، اس میں اللہ کے رسول کو جو بتایا گیا تھا کہ آپ کا غلبہ پوری دنیا پر ہوگا اور آپ کے ماننے والے پوری دنیا پر ہوں گے، تو وہ اللہ کے رسول کی زندگی میں نہیں ہوا. وہ خلفائے راشدین اور بعد کے جو صحابہ کرام ہیں ان کے ادوار میں دین بڑے شان و شوکت کے ساتھ، بڑے رسوخ کے ساتھ پھیلا ہے. اور بہت سے لوگوں کا یہ ذہن میں یہ باتیں بھی رہتی ہیں یا یہ سوالات آتے بھی رہتے ہیں، خیال، کیونکہ دنیا کے اندر جو بھی، یا یہ کہنے کے مسلمانوں کے اندر جو بھی کوئی آدمی رائے قائم کرتا ہے تو اللہ کے رسول کی کسی ایک بہت ہی اہمیت والی بات کو لے کر وہ کوئی نہ کوئی بات کھڑی کرتا ہے اور اسی خیال کو پھر لوگوں کے اندر ترویج دیتا ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگ خود اہل بیت کے اندر ملوث ہو گئے، اتنے ملوث ہو گئے، اتنے ہو گئے کہ انہوں نے تمام صحابہ اکرام کو پیچھے چھوڑ دیا. یا یہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول کی محبت میں اتنا غلو کیا کہ ان کو انسان ہونے سے انکار کر دیا. اب کہتے ہیں کہ یہ سنت رسول یا محبت رسول، کیا ایک ایمان والا جو ایک ایمان رکھے تو وہ اہل بیت سے الگ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. کوئی اگر ایک ایمان والا یہ کہے کہ میں اہل بیت کو نہیں مانتا ہوں اور میں مسلمان ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا. یعنی اہل بیت کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی اعلی اولاد، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے اولاد، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی اعلی اولاد. کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں، یعنی علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل سنت والجماعت تمام صحابہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول کو خاص طور پر دیے گئے اور انہی کی وجہ سے ہمیں دین کا پتہ چلا. ان لوگوں نے محنتیں کی ہیں. ہم آج حدیثیں ہمارے سامنے بڑی بہت ہی آسان طریقے سے موجود ہے. اب سے 50-60 سال پہلے تو صرف کتابی شکل میں موجود تھی، لیکن اب تو موبائلوں کے اندر، لیپ ٹاپ کے اندر اور اسی طرح سوشل میڈیا پر حدیثوں کا ذخیرہ موجود ہے. کوئی آدمی اٹھائے اور اس کو کچھ بھی تلاش کرنا چاہے آپ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے. لیکن آپ اسی کو تقریباً اب سے 1200 سال پیچھے جائیں تو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے حدیث کے لیے کتنی محنت کی ہے. آپ قرآن کو دیکھیں، قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کرا دیا. کس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر اس کو نازل فرما دیا، اللہ کے رسول نے اس کو صحابیوں سے لکھوا دیا اور جو کچھ کتابیں ایک شکل کی کمی تھی وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کرا دی. اور جو کوئی پڑھنے کے اندر جو ایک طریقہ تھا کہ کہیں کسی قرات کے اندر پڑھا جا رہا ہے، کہیں کسی قرات کے اندر پڑھا جا رہا ہے، تو اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پورا کرا دیا. آج جو ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے اس کو کہتے ہیں مصحف عثمانی کے
نام سے وہ مشہور ہے. یہ کیا مطلب کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تمام امت مسلمہ کو ایک قرات پر جمع فرما دیا. تو قرآن کریم کے جمع ہونے کا، اس کا اکٹھا ہونے کا، اس کو ایک قرات پر جمع کرنے کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے زمانے میں اور خاص طور سے خلفائے راشدین کے زمانے میں مکمل کرا دیا. اب اس کے اندر کوئی تغیر، کوئی تبدیلی، کوئی اس کو دوسری قرات کے اندر منتقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی. اب حدیث کا نمبر آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف لوگوں نے بڑی بڑی باتیں منسوخ کرنی شروع کر دی، کہ کسی نے حضرت علی کے شان میں بڑی بڑی حدیثیں اور بڑی بڑی فضیلت بیان کرنی شروع کر دی، اور جو اہل بیت سے یا یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نہ بنے، خلیفہ نہ بنے، تو ان لوگوں نے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں تھے، یہ سوائیوں کا اور منافقین کا ایک ایجنڈا کھڑا ہوا تھا. یہ ایک بڑی لمبی گفتگو ہے اور اس میں ایک عام مسلمان کو پڑھنا بھی نہ چاہیے، کیونکہ بس ہمیں حدیث کے اوپر ایک بات ہے کہ حدیث ہمیں آج کتنی آسانی سے مل جاتی ہے. ہم اللہ کے رسول کی کوئی سنت کو لینا چاہے، اللہ کے رسول کی کسی حدیث کو تلاش کرنا چاہے، بڑی آسانی سے مل سکتی ہے. لیکن اب سے 1200 سال پہلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے، یا اسی طرح امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے یہ احادیث کا ذخیرہ جو انسانوں کو اور خاص طور سے امت مسلمہ کو دیا ہے، اس کے اندر کتنی محنت کی ہے. ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک حدیث یاد ہے ان کو، لیکن وہ حدیث میرے پاس موجود ہے، یعنی امام بخاری کے پاس اگر وہ حدیث موجود ہے اور اس کے اندر 3 راوی موجود ہیں، حدیث میں 3 روایت کرنے والے، ایک اللہ کے رسول نے فرمایا، ان کے بعد کسی صحابی نے فرمایا، ان کے بعد ان کے استاد، ان کے شاگرد نے، ان کے بعد انہوں نے اپنے استاد سے یہ بات سنی ہے اور پھر امام بخاری تک پہنچی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس یہ حدیث 3 راویوں کے ساتھ موجود ہے، 3 راوی اس کے اندر موجود ہیں، ان کو پتا چلا کہ فلاں صحابی ہے، فلاں صحابی رسول کے شاگرد ہے، اور وہ اس حدیث کو صرف 2 واسطوں سے بیان کرتے ہیں. کیا 2 واسطوں سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے درمیان صرف 2 واسطے ہیں اللہ رسول اللہ تک پہنچنے کے. تو صرف اس ایک حدیث کے لیے انہوں نے سفر کیا، اور اب اس سفر میں جیسے ہی وہاں پہنچے اور فرمایا کہ آپ فلاں صحابی ہیں، تو کہ آپ فلاں صاحب ہیں کہ جی، اور آپ یہ حدیث بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول کی کہ جی ہاں میں بیان کرتا ہوں، کیا مجھے وہ حدیث بیان کریں. حدیث بیان کی، انہوں نے حدیث سنی اور گھوڑے سے نیچے نہیں اترے، کہنے لگے کہ کچھ دور ٹھہرو، کچھ رکو، کہ نہیں، کہ میں اللہ کے رسول کی ان حدیثوں کو جمع کرنے میں جو لگا ہوں، جو میں نے اپنی زندگی کھپائی ہے اس میں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں اس کام کے علاوہ کوئی اور کام شامل نہ ہو، کہ میں آپ کے یہاں اس کام کو، کہ میں یہاں آپ کے یہاں رکوں، چاہے ناشتہ جو بھی اس وقت کا ہوگا وہ میں کروں، کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرے دل کے اندر بات ہے کہ میں نے یہ وہاں سے جو سفر کیا ہے اور آپ کے یہاں تک آنے کا، وہ صرف اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی یہ جو آپ کے پاس حدیث تھی کہ وہ مجھے 2 واسطوں سے مل جائے. اب کوئی آدمی عالم بنتا ہے تو اس کی سند متصل ہوتی ہے اللہ کے رسول تک پہنچنے کی. میں نے سنا اپنے استاد سے، انہوں نے سنا اپنے استاد سے. اگر میں یہاں کوئی آپ کو حدیث بیان کروں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے بس کتاب اٹھائی اور آپ کے سامنے بیان کر دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری اس کے ترتیب ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک عالم بنتا ہے اور اس کے بعد وہ اس حدیث کو بیان کرتا ہے اور پھر اپنے استاد کی طرف سے اس کو حدیث بیان کرنے کی اجازت ہوتی ہے. تو حدیث کے معاملے میں ان لوگوں نے اتنی محنت کی ہے. آج ہمارے پاس کیسا کتابی شکل میں موجود ہے، موبائلوں کے اندر موجود ہے، لیپ ٹاپ کے اندر موجود ہے، جس جگہ چاہے جیسے چاہے ہم اس کو کھول سکتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ شوق اور جذبہ نہیں ہے ہمارے اندر، نہ تو عمل کا ہے، نہ سیکھنے کا، نہ علم کا ہے، نہ اس کو اپنے اندر لانے کا، نہ اس کو دوسروں کو سکھانے کا. اور ان لوگوں کو کے پاس وسائل موجود نہیں تھے. 2-2, 4-4, 10-10 دن کا سفر ہوا کرتا، اس کے بعد وہاں پر پہنچتے اور پھر ایک حدیث سن کے پھر واپس آ جاتے. اور پھر ان کے عملی محنت کیا تھی کہ وہ کوئی ہزار رکعتیں رات میں نوافل
اسلام کے اندر کھپا دی۔ آج ہم اپنی حالت کو بھی دیکھیں کہ ہماری حالت کیا ہے، کہ ہمارے پاس اچھے سے اچھے ذرائع موجود ہیں، اچھے سے اچھے وسائل موجود ہیں، اور پھر ہم قرآن کریم پر اور اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، تو ہمارے لیے کیا ایسی بات ہوگی کہ ہم کس کی وجہ سے ہم ایمان پر آ جائیں؟ ہم نے اگر اپنے آپ کو نہیں سدھارا، ہم نے اگر اپنے آپ کو دین اسلام پر نہیں لگایا، تو پھر کون لگے گا؟ کیا ہمیں اب بھی اس بارے میں شک ہے کہ دین اسلام صحیح نہیں ہے؟ کیا ہمیں اب بھی اس بارے میں شک ہے کہ ہم جو کچھ عمل کر رہے